روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان کی 70 سے بھی اوپر کچھ شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل تو لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا، اس کا پڑھنا، یعنی توحید کی شہادت دینا، اور ان میں ادنا درجے کی چیز اذیت اور تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حیا ایمان کی ایک اہم شاخ، 3 چیزوں کو خاص کر بیان فرمایا، سب سے اعلیٰ تو اور افضل لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا کسی تکلیف دہ چیز کو یہ کرتے ہیں مسلمان، کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا ہے اس میں کوئی ایسی چیز رکھ دی تاکہ کوئی اس میں گرے نہیں، راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے تو اس کو الگ کر دیا، بچے کرکٹ کھیل کے بلاک بیچ میں رکھ دیتے ہیں تو بڑے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ بچوں کو بھی چاہیے یہ سب کام سیکھیں۔ تو یہ چیزیں ہیں مسلمانوں میں، لیکن لا الہ الا اللہ کے پڑھنا نمازیوں میں بھی نہیں۔ روزانہ 100 مرتبہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے تو ارشاد فرمایا حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکائیں گے، اور ہمارے شیخ فرماتے جب چہرہ چمکائیں گے تو منہ اجالا کرنے والے اعمال کی بھی توفیق دیں گے، فجر میں بھی اٹھے گا، گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اس حدیث میں ایمان کے شعبوں کے لیے 70 سے کچھ اوپر کا جو عدد استعمال کیا گیا ہے، اس کے متعلق بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے غالباً صرف کثرت مراد ہے، اور اہل عرب صرف مبالغہ اور کثرت کے لیے بھی 70 کا لفظ عام طور پر بولتے تھے، کثرت کے لیے 70، جیسے ہمارے ہاں اردو میں 100 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ 100 مرتبہ یہ بات کہی، حالانکہ آدمی 4-6 دفعہ کہتا ہے لیکن محاورتاً 100 مرتبہ کہتا ہے۔ تو ایسا ہے اس حدیث میں، یہ غالباً اور زیادہ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن بعض حضرات نے بضع و 70 کے لفظ سے خاص عدد 77 بھی سمجھا ہے۔ اس بنیاد پر لفظ بضع 7 کے عدد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر ان حضرات نے اپنے اس خیال کے مطابق ایمان کے ان 77 شعبوں کو متعین کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن ان میں غور کرنے کے بعد یہی رائے قائم ہوتی ہے یہ محض تخمینے ہیں جن میں بہت کچھ رد و قدح کی گنجائش ہے۔ اس لیے راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بضع و 70 کے لفظ سے کوئی خاص عدد معین کرنا نہیں، بلکہ محاورہ عرب کے مطابق صرف کثرت اور بہتات مراد ہے۔ مطلب یہ کہ ایمان کی بہت زیادہ شعبے ہیں، اور ایک قرینہ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر بضع و 70 سے آپ کا مطلب کوئی معین عدد نہیں ہوتا تو پھر آپ اس ابہام و اجمال پر اکتفا نہ فرماتے بلکہ ان کی تفصیل بھی فرماتے، جیسا کہ موقع اور مقام کا تقاضا تھا۔ ایمان کے شعبوں سے مراد وہ تمام اعمال و اخلاق، ظاہری و باطنی سب احوال ہیں جو کسی دل میں ایمان کے آ جانے کے بعد اس کے نتیجے اور ثمرے کے طور پر پیدا ہو جانے چاہیے۔ جیسے کہ سرسبز و شاداب درخت میں برگ و بار نکلتے ہیں، اسی طرح گویا تمام اعمال خیر و اخلاق حسنہ اور احوال صالحہ اور ایمان کے شعبے، احوال صالحہ ایمان کے شعبے ہیں، لہذا البتہ ان کے درجات مختلف ہیں۔ اس حدیث شریف میں ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی شہادت کو بتلایا گیا، اور اس کے مقابلے میں ادنا درجے کی چیز راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کو قرار دیا۔ اب ان کے درمیان جس قدر بھی امور خیر کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ سب ایمان کے شعبے ہیں اور اس کی شاخیں ہیں، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو۔ یہ تو کرتے ہیں لوگ، راستے سے ایسی چیز ہٹا دی، لیکن پڑوسیوں سے لڑائی کر رہے ہیں، ساس بہو لڑ رہی ہیں، اسی طرح بیٹا باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ بھی تو شاخ ہے، یہ تو بڑی شاخیں ہیں، وہ تو مستحب ہے، اگر کسی نے نہیں ہٹایا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جو پڑوسی سے لڑے گا اور جو والدین کی نافرمانی کرے گا یہ تو گناہگار ہے۔ تو ان سب چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، یہ درمیان کی چیزیں ہیں گویا کہ۔ تو ہمارا حال یہی کہ ہم کسی خاص چیز کو لے لیتے ہیں اور کسی دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے سارے شعبوں کو دیکھنا چاہیے، اخلاقیات کو بھی، حقوق اللہ کو بھی، حقوق العباد کو بھی۔ بعض حقوق اللہ میں بہت
آگے ہوتے ہیں، ذکر تلاوت سب کچھ ہے، لیکن حقوق العباد کو ضائع کر رہے ہیں اور کسی کے کام آنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اور بعض اس کے برعکس ایسے بھی ہیں، کام اتنا آتے ہیں کہ رات کو 2 بجے کسی کو خون دینے کے لیے جا رہے ہیں، 2 بجے گئے، 4 بجے آئے، فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ یہ کیا ہے؟ حقوق العباد میں تو اتنے آگے اور حقوق اللہ ایسے پامال کر رہے ہیں۔ دونوں چیزوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ضروری ہیں، اور حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث کے آخر میں حیا کے متعلق جو خصوصیت سے فرمایا گیا وہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ تو اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ جس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس وقت کسی سے حیا میں کوئی کوتاہی ظاہر ہوئی تھی، اس کی اصلاح کے لیے آپ نے خصوصی انتباہ فرمایا، جیسا کہ صاحب حکمت معلمین مصلحین کا طریقہ ہوتا ہے۔ یا حیا کے متعلق خصوصیت سے یہ تنبیہ اس لیے فرمائی کہ انسانی اخلاق میں حیا کا مقام نہایت درجہ بلند ہے، اور حیا ہی وہ خصلت ہے جو آدمی کو بہت سے معاصی اور بہت سے برائیوں سے روکتی ہے۔ اس وجہ سے ایمان اور حیا کے درمیان ایک خاص رشتہ معلوم ہوتا ہے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ حیا صرف اپنے ہم جنسوں ہی سے نہیں کی جاتی، بلکہ سب سے زیادہ جس کی حیا ہم کو ہونی چاہیے وہ ہمارا خالق اور پروردگار ہے۔ حق تعالی ہے۔ عام لوگ بڑے بے حیا اور بے ادب اس کو سمجھتے ہیں جو اپنے بڑوں کا پاس لحاظ نہ کرے اور ان کے سامنے بے حیائی کے کام اور بری باتیں کرے، لیکن فی الحقیقت سب سے بڑا بے حیا وہ بدبخت انسان ہے جو اپنے مولا سے نہیں شرماتا ہے، گناہ کرتا ہے، باپ سے شرماتا ہے، استاد سے شرماتا ہے، شیخ اور مسجد کے امام سے شرماتا، اللہ سے نہیں شرماتا۔ تو فرمایا سب سے زیادہ اس کا مستحق جس سے حیا کی جائے، اسی لیے فرمایا کہ آدمی اکیلے میں بھی جو ہے وہ برہنہ نہ رہے، اکیلے میں بھی ایسی حرکت نہ کرے جو بظاہر جواز بھی ہو لیکن حیا کے خلاف ہو۔ تو فرمایا وہ بڑا بے حیا اور بدبخت انسان ہے جو اپنے مولا سے نہیں شرماتا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے اور میرے افعال کو بے حجاب دیکھتا ہے، میری باتوں کو بلا واسطہ سنتا ہے، جیسے ابھی پڑھا گیا لقد سمع اللہ، زمین پہ بات کر رہے ہیں کافر، اللہ تعالیٰ آسمان پہ سن رہا ہے۔ سورہ 28 پارہ قد سمع اللہ قول التی یجادلک فی زوجہا تشتکی الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کی بات سن لی۔ حضرت خولہ کے بارے میں یہ ہے، وہ زمین آپ سے آ کے کہہ رہی تھی میرا کیا بنے گا، مجھے اس بڑھاپے میں میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، کوئی طلاق کے علاوہ کوئی معاملہ تھا، تو میرا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر اس بڑھیا کی آواز سن رہا تھا جو زمین پر آ کے نبی علیہ السلام سے یہ مباحثہ کر رہی تھی۔ تو جادلو یعنی وہ ذرا بلند آواز سے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ میرا کیا بنے گا، واویلا کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان پر سن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام افعال کو بے حجاب دیکھتا ہے اور ہماری باتوں کو بلا واسطہ سنتا ہے، اس کے سامنے وہ برے کام اور ناروا حرکتیں کرتا ہے۔ بس اگر آدمی میں حیا کا خلق پوری طرح بیدار اور کار فرما ہو تو نہ صرف یہ کہ اس کے ہم جنسوں کی نظروں میں اس کی زندگی پاکیزہ اور صاف ستھری ہوگی، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معصیت کا صدور بھی، نافرمانی کا صدور بھی بہت ہی کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔